بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلی وحی کے بعد وحی کی بندش کتنے دنوں تک رہی اور وحی کی بندش کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ کتنے دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے؟ اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہو گئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سپڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پہ نازل ہونے لگی۔ اس روایت کے بعض ترک کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہیرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا۔ پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ موجود ہے۔ اہل سیر کی تمام روایت کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ہیرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا، اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے۔ مذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایھا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی۔ جہاں تک وحی کی اقسام کی بات ہے تو علامہ ابن قیم نے وحی کے چند اقسام بیان کیے ہیں۔ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھا ہی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح آتی تھی۔ وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روبرو بغیر حجاب گفتگو کریں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔